سورۃ الحج رکوع نمبر 7 آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف ہے اور ان کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یا تو وہ شہید ہو گئے یا یہ کہ اس راستے کے اندر ان کو طبی موت نصیب ہوئی۔ دونوں صورتوں کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقامات عطا فرمائے گا جس سے یہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے اور مبارک عمل ہے۔ سب کچھ بے شک اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی شخص وہ سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو مکان دیا، اس نے قربان کر دیا، اس کو میں نے دولت دی، اس نے قربان کر دی۔ یہاں تک کہ جو بندہ جہاد کرتا ہے، سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے جو اس کو دیا، اس نے سب کا سب میری محبت کے اندر قربان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، یعنی کہ شہید ہو گئے، او ماتوا، یا ان پر موت آ گئی، یعنی کہ ویسے بیمار ہوئے، ویسے فوت ہو گئے، شہید نہیں ہوئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، البتہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور رزق عطا فرمائے گا، بہت ہی اچھا رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا، اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا ایسے مقامات میں، یرضونہ، جس کو یہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حلیم، حوصلے والا، بردبار ہے۔ ذالک، یہ بات تو ہو گئی،
ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور وہ شخص جس نے بدلہ لیا اس کی مثل جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ جتنا کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اس نے اتنا بدلہ لے لیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بھی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، غفور، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اور مہاجر کا معنی ہے چھوڑنے والا۔ مہاجر کو مہاجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے والا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ اگر اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس نے اتنی بڑی قربانی تو دے دی، اب جس جگہ پر یہ گیا ہے اللہ کی محبت میں گیا ہے، اور وہاں جا کر پھر یہ نماز نہیں پڑھتا، وہاں جا کر اگر یہ روزے نہیں رکھتا، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، وہاں جا کر یہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو بتائیے کہ اتنی بڑی قربانی کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر یہی کام کرنا تھا، نماز ہی نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے ہیں، گناہ ہی کرنے ہیں، تو پھر وطن کیوں چھوڑا ہے، پھر اپنا گھر کیوں چھوڑا ہے؟ تو یہ بندہ سب کچھ چھوڑنے کے باوجود حدیث کی روح سے اصل مہاجر نہیں ہے، اس لیے کہ جب مقصد اللہ کی رضا ہے، اب نے اتنا کچھ قربان کر دیا، اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، تو جو اصل قربانی ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو، نفس کا مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرو، جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے 100% صحیح ہجرت کی، یعنی وطن بھی چھوڑا، اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اور اللہ کی محبت میں اس کی رضا پانے کے لیے چھوڑا، اور جہاں گئے تو وہاں جا کر وہ اللہ ہی کے ہو کے رہ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا کہ ہم نے سب کچھ چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہم تو اللہ ہی کو راضی کریں گے۔ گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، تو انہوں نے ہجرت کا جو مقصد ہے اس کو پا لی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ ویسے مر گئے، دونوں صورتوں کے اندر وہ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام آپ امام الانبیاء، فخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے نبی، آپ خود مہاجر ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور پھر خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان چاروں نے ہجرت فرمائی۔ تو اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہجرت کے بارے میں کہ جو نبیوں کے نبی ہیں وہ خود ہجرت کرنے والے ہیں؟ کتنا مبارک عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی گویا یہ سنت بھی ہو گئی۔ تو جو بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کا کچھ رکھتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نا اپنے بندوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ میری راہ میں خرچ کرو، تو وہاں پر بڑا عجیب لفظ انسانوں کو سمجھایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اللہ تعالیٰ کو قرض دے، فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دے گا، وَلَهُ اجر کریم، اور بہت بہترین اجر وہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب مانگتا ہے اپنی راہ میں، تو یوں فرمایا کہ مجھے قرض سمجھ کے ہی دے دو،
جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے لینا ہے واپس، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری راہ میں خرچ کرنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں، اور انسان تو انسان کا قرض کھا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے، وہ کیوں کھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس سے بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ کرام کی بڑی قربانی تھی، سب کچھ قربان کر دیا، اور سب سے بابرکت خطہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا پاک گھر تھا اس گھر کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا حق رکھا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ طواف کرتے تھے، 7 چکر پورے کرتے تھے، صفا مروہ کے اوپر پھر سعی کرتے تھے، اس کے بعد پھر حلق کراتے تھے، تب جا کے ان کا عمرہ ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے راہ میں یہ اتنی بڑی قربانی دے کر وہاں مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صرف یہاں سے وضو کرو، مسجد قباء جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو اور تمہارا عمرہ ہو گیا۔ قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم صرف 2 رکعت پڑھتے ہو، تمہارا عمرہ قبول ہے، اور وہ جو مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ لوگ وہاں پر چکر بھی کاٹتے رہیں، طواف کرتے رہیں، صفا مروہ کی دوڑ کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، لیکن عمرہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عمرے کا متبادل وہاں پر دیا کہ نہیں دیا؟ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر رشتہ مواخات قائم فرمایا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور انصار مدینہ کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، جنہوں نے اپنا مال ان کے سامنے پیش کر دیا کہ میرا یہ باغ ہے، میری یہ جائیداد ہے، یہ میرا مال ہے، اس میں سے برابر اس کو حصہ کہ آدھا تیرا آدھا میرا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور مہاجرین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا رشتے مواخات قائم کرنے کا۔ اس کے بعد پھر وہی مہاجرین میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایک محفل میں، ایک ہی وقت میں انہوں نے 400 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کے راہ میں صدقہ کیے ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا تھا، اور پھر دل بھی دیا تھا، اللہ نے دیا بھی ہے اور اللہ نے پھر دل بھی دیا ہے، اللہ کے راہ میں لوٹا دیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ شیطان تو ڈراتا ہے، بھئی کوئی مشکل ٹائم آ جائے گا تو تیرا اپنا کیا بنے گا۔ جو بندہ مشکل وقت کے لیے جوڑتا رہتا ہے پھر مشکل بھی ضرور آ جاتی ہے۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مشکلات لاتا ہی نہیں ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، انسان ایسی زندگی گزارے کہ کسی کے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے اس سے پھر وسعت ظرفی پیدا کرنی چاہیے، اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، اس کے راہ میں خرچ کرنے کا اس کو سلیقہ آنا چاہیے، اور خوشی خوشی دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں اپنا گھر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر گھر دنیا کے اندر دے دیا۔ جنہوں نے جائیدادیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیا کے اندر جائیدادیں عطا فرما دی۔ یعنی جو جس نے قربان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا نہیں ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دی۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی جھولی کے اندر نا کھجوریں ڈال کر وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول اگر میں اس جہاد میں شریک ہوتا ہوں اور میں مر جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ کہ جنت میں جاؤ گے۔ اب کیا کہ وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے کھجوریں پھینک دی، اور کہنے لگے کہ جب مرنے کے فوراً بعد جنت میں جانا ہے تو یہ جو کھجوریں کھا کر میں 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ جو ضائع کروں گا تو یہ ضائع کیوں کروں، یہ وقت کیوں ضائع کروں، میں پہلے کیوں نہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ صحابہ کرام کا یہ یقین تھا۔ ہمیں بھی یقین ہے کہ جنت تو ہے، اور جو انسان 100% مسلمان بن کر زندگی بسر کرتا ہے وہ جنت میں بھی جائے گا،
لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر 100% یقین نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں ہاں بالکل ہے جی، کیوں نہیں ہے، مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے، جنت ہے، برحق ہے سب کچھ۔ اگر ہمیں 100% یقین ہوتا تو ہم ایسے کرتوت کرتے جو ہم کر رہے ہیں، ہماری نمازیں ایسی ہوتی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری عبادت کا یہی عالم ہوتا۔ تو ان لوگوں کو یقین کامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو لوگ شہید نہیں ہوئے تھے وہ پورا سال روتے رہے، یا اللہ تو نے ہمیں قبول کیوں نہیں فرمایا؟ تو غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کا جذبہ تھا، جو سارا سال روتے رہے، وہ دعائیں ہم نے ان کی قبول کر لی۔ وہ شہادت کے پیاسے تھے، اور ہم ایسے بزدل ہیں، شہادت کے نام سے ڈرتے ہیں۔ ہم جہاد تو خاک کریں گے، ہم تو شہادت کی دعا بھی نہیں کرتے، اور اگر آج کی اس گئے گزرے دور کے اندر کوئی بندہ ہمیں دعا دے دے اللہ تو شہادت کی موت دے تو ہم تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ شہادت تو بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ دل تو نہیں کر رہا نا، دل نہیں کر رہا نا، اس لیے 10-12 بندوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، باقی سارے ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ویسے مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن یہ تو وہ موت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس کو یہ نہ کہو کہ مر گیا، یہ بھی نہ کہو، یہ تو زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اور کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بندو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ کیا پتہ کسی کے آمین پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائی دیں۔ بہرحال ہم اگر یہ دعائیں بھی کرتے رہیں گے نا تو کم سے کم یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے کہ میرے بندوں کو یہ شوق تو ہے، اور شہادت وہ اعزاز ہے، یقین جانیے کہ اتنا بڑا رتبہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام سب سے بلند ترین مقام والے، ایسی بات کہ نہیں ہے، یعنی آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ، آپ کی رسالت سب سے اعلیٰ، آپ خاتم النبیین فخر الرسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شہادت پھر بھی مانگتے تھے، شہادت مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ یعنی شہادت اتنا بڑا رتبہ تو ہے کہ اللہ کے نبی کو سارے رتبے عطا ہوئے، پھر بھی اس رتبے کی تمنا کی ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو یہ بات صرف جذبے کی ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں تو وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں۔ مجاہدین کی دنیا دیکھ لو، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، یہ جنت کا بالکل مختصر ترین راستہ، شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جیسے روح نکلتی ہے انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے راہ میں وہ قتل ہو گئے یا وہ ویسے تبھی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ دیا۔ جس نے اپنا گھر چھوڑا اس سے بہتر گھر دیا، جس نے جو جائیدادیں چھوڑی اس سے بہتر عطا فرمائی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ آخرت کے اندر ہم ان کو کیا دیں گے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ایک تو ان کو بہت بہترین روزی عطا فرمائیں گے۔ شہداء کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو۔ زبان سے کہنا دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت کہ یہ مر گئے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روزی بھی مل رہی ہے۔ وہ روزی کیسی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ روزی بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی سے ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام چونکہ بار بار دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا،
آپ کو شہادت کا رتبہ بھی ملا ہے کہ جب یہودیوں نے آپ کو، یہودی عورت نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا تو آقا علیہ السلام نے ایک لقمہ تناول فرمایا، اس کھانے نے کہا، کھانا بولا اللہ کے فضل و کرم سے، اے اللہ کے رسول میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا، ایک لقمہ جو آپ نے تناول فرمایا تھا اس کی وجہ سے وہ جو زہر تھا جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا تھا، جسم کے اندر تو چلا گیا لیکن اس نے نقصان نہیں پہنچایا۔ جب آخری وقت آپ کا آتا ہے تو آپ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو زہر مجھے دیا گیا آج وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ میرے نبی کا جو مشن ہے وہ پیر تک میل تک پہنچے، درمیان کے اندر کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا سکے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ شہادت کا رتبہ بھی نصیب ہو، تو اس زہر پر پابندی لگا دی کہ اندر موجود رہنا لیکن نقصان نہیں پہنچانا۔ تو آخر وقت کے اندر اس زہر کا اثر ہوا جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور شہادت کے رتبے سے بھی سرفراز ہو گئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام روزہ اطہر کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں، اور کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے سے اگر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ تحفہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر فرشتہ نام لے کر پہنچاتا ہے کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کوئی بھی بندہ میرے روزہ اطہر پہ آ کے مجھے سلام کرتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں اور سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سب نبی قبروں میں زندہ ہیں، اور حدیث پاک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے جی وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ اندر کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو نیک ہے، جیسے ہی تم قبر میں داخل کرتے ہو اوپر سے بند کرتے ہو تم گھر چلے جاتے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ قبر تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکی وہاں سے کھل جاتی ہے، خوشبوئیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک مومن کی قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، نبیوں کی قبر وہ تو پھر جنت کا باغ ہے۔ اس لیے شہداء قبروں کے اندر اگر وہ رزق حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے نبی تو شہید بھی ہیں اور نبیوں کے نبی بھی ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، روزی بھی ملتی ہے، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو بندہ وہاں جا کر خوش نصیب سلام عرض کرتا ہے تو آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، اس کے بعد جانوں کے نذرانے پیش کیے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ان کو ایسے مقام کے اندر داخل فرمائیں گے، يَرْضَوْنَهُ جس کو یہ پسند کریں گے، یعنی کہ جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں، دائمی راحتیں ان کو نصیب ہوں گی اور وہاں پر بڑے خوش ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ہر جنتی مطمئن اور خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنتوں سے پوچھے گا بتاؤ اور کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ اور ہم کیا مانگیں، تو نے سب کچھ تو عطا فرما دی ہے، سوائے شہید کے کہ شہید عرض کرے گا اے اللہ تیری جنت میں بہت مزہ ہے لیکن تیری راہ میں کٹنے کا جو مزہ تھا وہ یہاں پر نہیں ہے، تیری راہ میں کٹنے کا جو مزہ تھا وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنہیں یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے وہ تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کسی کو بتا تو نہیں سکتے، اور نہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا تجربہ کر کے کسی کو بتائے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اتنا مزہ آتا ہے شہید کو شہید ہوتے وقت کہ جنت میں جا کر بھی وہ اس مزے کو بھولتا نہیں ہے۔ کیا مقام ہے شہید کا! تو شہید تمنا کرے گا اے اللہ میں پھر دنیا کے اندر بھیج، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری راہ میں پھر کٹیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، دنیا میں صرف ایک بار بھیجا تھا بس وہی کافی ہے، اب جنت کے اندر تم مطمئن ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان کی دولت نصیب فرمائے گا اور بس جنت کے مزے پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں اور راحتیں، جنت کا جو سب سے بڑا مزہ ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مزہ یہ ہے
ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے اعلان فرمائیں گے اے جنتیوں آج میں تمہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہوں، اور ایسا تم سے راضی ہوا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں کہ جنتی اس نعمت سے اتنے خوش ہوں گے کہ اب تو وہ خطرہ ہی ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ بس میں نے کبھی ناراض ہونا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور تیسری بات جو جنت کی سب سے پیاری بات ہے وہ یہ ہے، یہاں پر ایک انسان کو پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، قارون جیسے خزانے بھی مل جائیں، لیکن بس ایک ہی بات سارے مزے کو خراب کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ جو موت کی تلوار لٹک رہی ہے نا، سارے مزے خراب کر دیتی ہے۔ ابھی آج تو بادشاہ ہوں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں بادشاہت کب تک کے لیے۔ یہاں پر جتنا بھی انسان کو مل جائے لیکن خطرہ رہتا ہے کہ یا تو بادشاہ چلی جائے گی، یا بادشاہ تو رہے گی لیکن میں دنیا چھوڑ کے چلے جاؤں گا، یا تو میری دولت ختم ہو جائے گی یا میں ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے جو جنت کا نقشہ ہمیں سمجھایا وہ یہ ہے، حدیث پاک میں کہ ایک جنتی اگر ایک پھل توڑتا ہے، یعنی کہ اس کو انار پسند تھا، اس نے جنت کے درخت سے انار توڑا، جیسے ہی اس نے توڑا فوراً اللہ کے حکم سے ایک اور لگ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، کیوں کہ تو نے یہاں پر مرنا نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جنت میں رہے گا، تو نے بھی نہیں مرنا، تیری نعمتوں نے بھی ختم نہیں ہونا۔ انسان سوچتا ہے کہ 1,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، 1,000,000,000 سال، آخر کار اگر ایک انار جو میں کھاتا رہوں گا، میں نے تو مرنا نہیں ہے، آخر کار انار ختم ہو جائیں گے۔ ایک کھاتا ہے ایک اور لگ جاتا ہے، ایک سیب کھاتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ دودھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی ٹینکی نہیں ہے مخصوص کہ انسان سوچے کہ آخر کار اس نے ختم ہو جانا ہے۔ نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شرابن طہورہ کی نہریں ہیں۔ انسان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جب انسان نہر پہ بیٹھتا ہے تو نہریں کب ختم ہوتی ہیں، جتنا بھی استعمال کر لو نہر کا پانی وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جنتی اب یہاں پر ہر چیز نہریں چل رہی ہیں، اس کی جتنا دل کرتے استعمال کر۔ اس سے بڑا مزہ جنت کا کیا ہوگا کہ جنت میں جنتی مرے گا نہیں، نہ وہ ختم ہونے والا ہے نہ اس کی نعمتیں ختم ہونے والی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو مختصر ترین زندگی ہے تھوڑا سا صبر کر لے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر لگ جائے، اس یقین کے ساتھ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سال بعد جب بھی اللہ کا بلاوا ہے جانا تو ہے، میں نے کوئی اچھا کر کے چلا جاؤں تاکہ جنت میں جاؤں اور دائمی نعمتوں سے مستفید ہوں، مزے کروں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں، اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس شوق کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اندر، اس کے دیدار کے شوق کے اندر زیادہ سے زیادہ سجدے کرے، زیادہ تلاوت کرے، زیادہ عبادت کرے، بہت جلد یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم تیاری نہیں کریں گے تب بھی ہم نے جانا ہے یہاں سے، اگر تیاری کر کے جائیں گے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، کوشش کریں صبح سے شام تک نیکیاں کرتے رہیں اور شام کو تھوڑا سا محاسبہ کریں اپنا، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ صرف سوچ لے کہ آج صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ 5 منٹ انسان اگر صرف یہ ترتیب بنا لے تو اس کی اپنی اصلاح ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔